بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، آج میں آپ کے سامنے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بھی کہتا ہے اس کا محاسبہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم بولتے ہیں صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بات کہو تو بھلی اور سیدھی بات کہو۔ اور اللہ نے فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی لفظ منہ سے نکالنے نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہیں۔ تو انسان کے جسم میں سب سے عظیم چیز اللہ کی نعمت ہے زبان۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے دو آنکھیں نہیں بنائی آپ کے لیے؟ کیا ہم نے آپ کے لیے زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ اللہ نے احسان کے طور پر اس کا ذکر فرمایا۔ ابن عساکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، میں نے بڑی بے حد نعمتیں تجھ پر انعام کی ہیں جنہیں تو گن بھی نہیں سکتا، نہ اس کی شکر کی تجھ میں طاقت ہے۔ میری ہی یہ نعمت بھی ہے کہ میں نے تجھے دیکھنے کو دو آنکھیں دیں، پھر میں نے ان پر پلکوں کا غلاف بنا دیا، پس ان آنکھوں سے میری حلال کردہ چیزیں دیکھ۔ اگر حرام چیزیں تیرے سامنے آئیں تو ان دونوں کو بند کر لے۔ میں نے تجھے زبان دی ہے اور اس کا غلاف بھی عنایت فرمایا ہے، میری مرضی کی باتیں زبان سے نکال، میری منع کردہ چیزیں زبان سے بند کر لے۔ میں نے تجھے شرمگاہ دی ہے اور اس کا پردہ بھی عطا فرمایا ہے۔ حلال جگہ تو بے شک استعمال کر، لیکن حرام جگہ پر پردہ ڈال لے۔ اے ابن آدم، تو میری ناراضگی نہیں اٹھا سکتا، میرے عذاب کے سہنے کی تجھ میں طاقت نہیں ہے۔ پھر فرمایا، ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، یعنی اللہ فرماتا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، بھلائی کا اور برائی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو راستے ہیں، پھر تمہیں برائی کا راستہ بھلائی کے راستے سے زیادہ اچھا کیوں لگتا ہے؟ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان سے درگزر فرما دیا ہے، جب تک کہ وہ زبان سے نہ نکالیں یا عمل نہ کریں، اور ہم اس کی رگ و جان سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اس زبان سے ہم وہی الفاظ کہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اور اس زبان سے ہماری پکڑ نہ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو مسلمانوں کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ دے اور محفوظ رکھے، وہ انسان سب سے اچھا ہے۔ یعنی اپنی زبان سے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہے سوائے بھلائی کے، اور اپنے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ پہنچائیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان حقیقت میں وہی مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر حقیقت میں وہ مہاجر ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز، اللہ کی منع کردہ چیز سے باز رہے، دور رہے۔ اور اللہ رب العالمین نے زبان سے غیبت کرنے، زبان سے کسی کی برائی کرنے، کسی کی عیب جوئی کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ تو اپنی زبانوں کی حفاظت، آج معاشرے میں بہت زیادہ ہم بولتے جاتے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے کہ اس کا نتائج ہمارے اوپر کیا مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، سب سے اعمال میں افضل کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا، الصلاۃ علی میقاتہا، اول وقت میں نماز پڑھنا۔ پھر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ،
اس کے بعد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان یسلم الناس من لسانک، کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ، زبان کی حفاظت کرنا تاکہ لوگ محفوظ رہیں۔ تو یہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ آئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ علمنی عملا یدخلنی الجنہ، ایسا عمل بتائیے کہ جس میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب خطبہ دو تو مختصر کہو، اور جب مانگنا ہے تو مانگنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور غلام کو آزاد کرو، اور گردنوں کو آزاد کرو۔ اور اسی طرح سے فرمایا جب تمہیں گردن آزاد کرنے، غلام آزاد کرنے کے لیے طاقت نہیں ہے تو کھانا کھلاؤ لوگوں کو، اور پانی پلاؤ پیاسوں کو، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو آخر چیز فرمائی فک لسانک الا عن خیرن، اپنی زبان کو ہر طرح کی برائی اور شر سے محفوظ رکھو سوائے بھلائی کے، یعنی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے یا تو اچھائی اور بھلائی کی بات کہے ورنہ تو خاموش رہے۔ تو بھلائی کی بات اپنی زبان سے کہیں، اس کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی بھی غلط بات نہ کہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ من نجات، نجات کس میں ہے؟ نجات ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی زبان کو روک لو اور اپنے گھر میں بیٹھے رہو، کیونکہ جتنا لوگوں سے ملیں گے اتنا بولنا پڑے گا، اور جتنا لوگوں کے ساتھ میں رہیں گے اتنی غلطیاں ہوں گی، اور کہا اپنی غلطیوں پر تم رویا کرو۔ یہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی کے اندر آئی ہے حسن سند کے ساتھ میں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طوبیٰ لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ، کہا کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے اور اپنے گھر میں ہمیشہ اس کے لیے کشادہ ہے اور اپنی غلطی پر روتا ہے، یعنی لوگوں سے ملنا جلنا کم کرے، جتنا وہ ملے گا اتنا وہ غلطیاں کرے گا، جتنا اس کو ملے گا اس کو بولنا پڑے گا تو انسان بہت زیادہ گناہوں کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے اپنی زبان کو روکنے کے لیے لوگوں سے کم ملے اور اسی طرح سے اپنی غلطیوں پر رویا کرے۔ یہ حدیث طبرانی میں آئی ہے اور حسن اسناد کے ساتھ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی بین لحیما بین لحییہ، جو انسان اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی ضمانت دیتا ہے اور دو رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دیتا ہے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنے دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے ہم وہی بات کہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آتی ہے، اور ایسی باتوں سے اپنی زبان کو روک لیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی بات ہو۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم بہ، ایسی بات مجھے بتا دیجئے کہ جس سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں۔ آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کہا آپ توحید کا اقرار کرو کہ میرا رب اللہ ہے، پھر تم استقامت اپنے اندر پیدا کرو۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر آپ کس بات کا زیادہ خوف کھاتے ہیں، جس بات کا میرے اوپر ڈر ہے وہ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، اپنی زبان کو پکڑ کے بتایا اور کہا کہ اسی سے میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر کہ تم زبان کو آزاد کرو گے، زبان سے بولو گے، زبان سے غلطیاں ہوں گی تو یہ تمہارے لیے
بچنا مشکل ہے اللہ کے عذاب سے۔ تو دوستو یہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی کے اندر آئی ہے حسن صحیح سند کے ساتھ میں، اور ابن ماجہ میں، ابن حبان میں یہ حدیث صحیح ہے۔ زبان آج ہمارے معاشرے میں قینچیوں کی طرح چلتی ہے، جو لوگوں کی عزت و آبرو کے بارے میں بہت زیادہ لوگ بولتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر کوئی انسان غلط ہے، کوئی انسان کے اندر برائی ہے، کوئی بدکار ہے، کوئی غلط کار ہے، کوئی بہت سارا حرام خور ہے، اور کوئی سود خور ہے، کوئی جتنے آدمی جتنی برائیاں کر رہے ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ اگر ان کو بھلائی کی نصیحت کر سکتے ہیں تو کریں، مگر ان کا ذکر آپ نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا یستقیم ایمان عبد، ایمان بندے کا اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ حتی یستقیم قلب، یہاں تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو جائے، سیدھا نہ ہو جائے۔ ولا یستقیم قلب حتی یستقیم لسان، اور اس کا دل سیدھا نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے۔ ولا يدخل الجنت رجل لا یأمن جارہ بوائقہ، کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کی زبان کی بد کلامی اور برائیوں سے محفوظ نہ رہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حدیث رواہ احمد، امام احمد نے روایت کیا اور حدیث حسن ہے۔ تو دوستو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے اندر ایمان کی استقامت کے لیے ضروری ہے کہ دل ہمارا صحیح ہو، اور دل کو صحیح کرنے کے لیے زبان کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ گویا ہم زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ اب اس کا اثر ہمارے دل پہ لکھا جاتا ہے، اور جب دل بگڑ جاتا ہے تو پھر جنت سے بھی وہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، طویل حدیث کے اندر آپ نے بہت ساری اسلام کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے آخر میں فرمایا، الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کی خوبیوں کی ایک ہی چیز میں نہ بتا دوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو اے نبی اللہ، تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ لیا اور فرمایا، کف علیک ھذا، اپنی زبان کو روک لو۔ فقلت یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم اپنی زبان سے جو کچھ بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں اس کو پکڑا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے۔ ارے هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کہا کہ ارے تمہیں پتہ ہے کہ جہنم میں لوگ منہ کے بل گھسیٹے کے ڈالے جائیں، یا ہے کہ ان کی گردنوں کو پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو صرف ان کی زبانوں کی وجہ سے، ان کی زبانوں سے جو انہوں نے کاٹا تھا، زبانوں سے عزت و آبرو کی خینچیوں کی طرح کاٹا تھا، غیبتیں کی تھی، برائیاں کی تھی، عیبوں کو ڈھونڈا تھا، عیبوں کو بیان کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث امام احمد نے، ترمذی نے، نسائی نے، اور اسی طرح سے ابن ماجہ نے، اور اسی طرح سے بہت سارے حدیث کے اندر وہ آئی ہیں۔ حضرت معاذ کی حدیث حسن اور صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو خاموشی ویسے ہی آدمی کو سیکھنا اور کرنا پڑتا ہے، جیسے انسان کو بولنے کا سلیقہ سیکھتا ہے، بولنا کیسے وہ علم حاصل کر کے آدمی اچھے سے اچھا بولتا ہے، ویسے ہی اچھے سے اچھا خاموش رہنا بھی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ حدیث جو اوپر بیان کی ہے وہ ترمذی کے اندر آئی ہے، طبرانی میں ہے، اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام اچھا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ انسان لا یعنی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ ترمذی کے اندر حدیث آئی ہے، مشہور حدیث ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے وہ مومن لوگ جو لا یعنی اور لغو چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ آج مسلمان بہت ساری لغو چیزوں میں ملوث ہیں اور دوسروں کی فکر زیادہ کرتے ہیں بمقابل اپنے آپ کی فکر کرنے کے۔
دوسروں کو عیبوں کو زیادہ ذکر کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اپنے عیبوں کو بھول جاتے ہیں، اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، اپنی برائیوں کو بھول جاتے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں عیب جوئی کرنا اور غیبتیں کرنا اور ان کی جستجو کرنا، ان کے بارے میں سوال کرنا، ان کے بارے میں فکر مند ہونا، ان کے بارے میں ہمیشہ لگے رہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمارے ایمان، ہماری زندگی، ہماری دنیا، ہماری آخرت سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج آپ کے سامنے یہی بتانا ہے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرے۔ جو انسان زبان کی حفاظت کرا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور جو انسان نہیں بولا وہ نہیں پکڑا گیا۔ جو انسان بولتا ہے اور جو بولے گا وہ غلطی کرے گا، جو غلطی کرے گا وہ پکڑا جائے گا۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔